إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بسر کی اللہ رب العالمین کے لیے ہو، جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے اور اس سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اس ناحیے سے کہ سبوں نے اللہ رب العالمین ہی کی وحدانیت کا پیغام دیا اپنی اپنی امتوں کو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ لوگ اللہ واحد کی خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ خصوصاً درود و سلام ہو نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے میں اپنی ذات کو پھر آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ قوموں کا فلاح صرف اور صرف تقوی ہی کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہے۔ جس نے تقوی کا اختیار کر لیا وہ دنیاوی مشاکل سے، دنیاوی مصائب سے، دنیاوی پریشانیوں سے، دنیاوی غم سے نجات پا گیا۔ لیکن جو شخص تقوی کے راستے پر نہیں چلا وہ ان تمام چیزوں میں جا گرا اور جہنم کے دہانے پر پہنچ گیا۔ سامعین کرام، تقوی سے انسان اللہ رب العالمین کی معیت اختیار کرتا ہے، اس کی محبت اختیار کرتا ہے، اس کا دل طاہر اور پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اور جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا اس کے دل میں گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس شخص کے نزدیک حلال اور حرام کے درمیان کوئی بھی فرق باقی نہیں رہتا۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں نے عیش پرستی کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی تھیں۔ آج کا خطبہ جمعہ اسی سے ملتا جلتا ہے، دنیا کی محبت۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے،
لہو لعب کا نام ہے، وزینت و تفاخر بینکم زیب و زینت کا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا نام ہے، کمثل غیث اعجب الکفار اس بارش کی سی ہے، اس دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار یا جس کا نزول کاشتکاروں کو خوش کر دیتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، ثم یہیج پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا پھر وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، تم اسے زرد رنگ کا دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور ایک جانب اللہ رب العالمین کی بخشش و مغفرت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، تو دنیاوی زندگی یہ صرف اور صرف کھیل اور کود کا سامان ہے بس۔ سیدنا قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لہو و لعب سے مراد کھیل اور تماشا ہے یا وہ ہر وہ چیز جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لہو و لعب سے مراد کھانا اور پینا ہے۔ سیدنا مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لہو و لعب سے مراد کھیل اور ہر قسم کا تماشا ہے۔ سیدنا ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل صرف اور صرف دنیاوی محبتیں کے حصول کے لیے تڑپتا رہتا ہے، جو صرف اور صرف دنیاوی زندگی میں دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیاوی زندگی کا مقصد اور صرف انہی چیزوں کے حصول میں ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ صرف زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں فخر و مباحات ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا نام ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد گویا کہ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مقصد صرف اور صرف یہی دنیا ہے، ان کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ کہ لوگوں کے لیے یہ دنیاوی زندگی کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ کون سی دنیاوی محبت؟ من النساء عورتوں کی محبت، والبنین اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت خصوصی طور پر، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانے، نشاندار گھوڑے، والانعام چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اللہ رب العالمین ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کہہ کر کمثل غیث اس دنیاوی کی زندگی کی مثال اس بارش کی مثال جیسی بیان فرمائی ہے۔ جی غیث کا لفظ اس بارش کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس بارش سے کسان جو ہے بالکل نا امید ہو چکا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب بارش نہیں ہونے والی ہے، ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو جانے والی ہیں، پھر اللہ رب العالمین جو بارش نازل کرتا ہے اسے غیث کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا کہ وہی وہ ذات ہے جو بارش نازل فرماتا ہے کب؟ من بعد ما قنطوا جب لوگ بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، لوگوں کی امید نہیں ہوتی کہ بارش نازل ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے۔ کمثل غیث اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اعجب الکفار نباتہ کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد جب فصلیں لہلہاتی ہیں، ہری بھری لگتی ہیں تو کسان انہیں دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کفار کے لیے ایسے ہی ہے، وہ دنیاوی زندگی کے زیب و زینت دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ آخرت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کا ان کے نزدیک کوئی تصور ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پھر وہ فصل جو ہوتی ہے وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا تم اسے زرد رنگ کا دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما پھر جب اس میں زردی پڑ جاتی ہے، پیلاپن ہو جاتا ہے تو فصل تباہ و برباد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی ہے، انسان اس میں جوان ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے عنفوان شباب میں ہوتا ہے
تو اسے اپنی طاقت اپنی قوت پر بڑا ناز ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر قسم کے کام کرنے کا اہل ہوں, ہر چیز میرے طاقت اور قدرت میں ہے. لیکن پھر اس جوانی کے بعد انسان کا بڑھاپا آتا ہے. پھر جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی جواب دے جاتی ہیں. پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر, کہ اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں کمزوری کی حالت میں جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی, پھر طاقت کے بعد تمہیں کمزوری دی, اور پھر ایسی کمزوری دی جس میں تمہیں بڑھاپا آ گیا. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ دنیاوی زندگی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جس طرح سے انسان جوان ہوتا ہے, پھر جوانی کے بعد اس کے اوپر بڑھاپے کا ایک عمر آتا ہے, اور پھر وہ ایسے حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ کسی چیز کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شدید, آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرة من اللہ ورضوان, اور اللہ رب العالمین کی بخشش اور خوشنودی ہے. آخرت میں عذاب کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کے لیے بالکل تیاری نہیں کرتے, جن کا دل اسی دنیا کی محبت میں لگا ہے, جو اسی دنیاوی نعمتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. مغفرت اور بخشش کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے لیے عمل صالح جمع کر کے رکھتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے, ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. وہ یہ جانتے ہیں اور اس کے لیے عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ پھر جب قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچے تو یہ کہنے لگے اے رب العالمین مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں صدقہ کروں, نمازیں پڑھوں, لوگ اور اچھے کام کروں, اور تاکہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. پھر انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ نیک لوگوں کا عمل ہے. انہیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی میں ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم اس امتحان اور آزمائش سے پار ہو گئے تو یقیناً ہم کامیاب ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. لیکن اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں خائب و خاسر رہے, دنیاوی نعمتوں کے پیچھے لگے پڑے رہے, تو آخرت میں عذاب شدید ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اللہ رب العالمین آیت کے آخری ٹکڑے میں فرما رہا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اسی طریقے سے ایک مقام پر فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی دنیاوی زندگی کی مثال کھیتی کی دی ہے. فرمایا کہ آپ ان سے مثال بیان کر دیجئے اس دنیاوی زندگی کی. اس بارش تھی جسے ہم نے نازل کیا, اور اس بارش کے نزول کے بعد زمین سے نباتات نکلیں. فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح, پھر نباتات وہ سارے کے سارے اکارت و برباد ہو گئے, ہوائیں انہیں اڑا کر ادھر سے ادھر لے کے چلی گئی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اللہ رب العالمین ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے. ایک مقام پر فرمایا اللہ رب العالمین اسی دنیاوی زندگی کی مثال کھیتی کی طرح دیتے ہوئے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام, کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال اس کھیتی کی ہے کہ جس سے انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء, اس دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض, زمین سے نباتات نکلے بالکل گھنے ہوئے. مما يأكل الناس والانعام, اس سے لوگ اور چوپائے کھاتے پیتے ہیں. حتى اذا اخذت الارض, یہاں تک کہ جب وہ زمین کو لگ گئی اور خوبصورت دکھنے لگی, کاشتکار یہ سمجھا کہ اب اس کو کاٹ کر اس کو بازار میں بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لے گا اور اس کو مختلف کاموں میں لے آئے گا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اتاها امرنا لیلا او نہارا, پھر اس کھیتی کے تعلق سے میرا حکم آ جاتا ہے دن میں یا رات میں,
اور وہ کھیتی ایسی ہو جاتی ہے فجعلناہم حصیدا، ہم اس کھیتی کو کیسے کر دیتے، بالکل کٹی ہوئی کھیتی کی مانند کر دیتے ہیں، کأن لم تغن بالامس، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت کریں، سوچ و بچار کریں۔ سامعین کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی زیب و زینت کو ترک کرتے ہوئے، دنیاوی نعمتوں کو بقدر کفایت استعمال کرتے ہوئے دنیاوی نعمتوں کو ترک کر دیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ رہا ہے، آپ کے بعد صحابہ کا شیوہ رہا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا رہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا، آپ چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، چٹائی پر کوئی دوسری چیز نہیں تھی، کوئی بچھونا کوئی بستر نہیں تھا، تکیے کا ایک تکیہ رکھا ہوا تھا اور وہ تکیہ کھجور کی چھالوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان دیکھے تو میں رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہو عمر؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ کے پاس فلاں فلاں نعمتیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ نعمتیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں؟ سامعین کرام، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنوں کے بل ہو کر آپ کے سامنے آئیں کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ آپ انہیں دونوں ہاتھوں سے ہٹاتے رہے، وہ ایڑیوں کے بل واپس لوٹتی رہیں، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے سے دور کر دیا۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا رہا، لیکن ان صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس دنیا آئی، دنیاوی نعمتیں آئیں تو انہوں نے ان نعمتوں سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس حلال چیزیں ہیں، مکروہ اور شبہے والی چیزیں ہیں اور حرام چیزیں ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے حلال چیزوں کو اختیار کر لیا، مکروہ شبہ اور حرام والی چیزوں کو ترک کر دیا، کہا کہ جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ پھر صحابہ کرام کے بعد دنیاوی نعمتیں ان کے بعد کے لوگوں کے پاس آئیں تو انہوں نے مکروہ اور شبہے والی چیزوں کو اختیار کر لیا۔ پھر جب انہوں نے مکروہ اور شبہے والی چیزوں کو اختیار کر لیا تو دنیاوی نعمتوں کے پاس کچھ نہیں بچا، حلال بھی ختم ہو گیا، مکروہ بھی ختم ہو گیا اور شبہے والی چیزیں بھی ختم ہو گئی، صرف باقی بچا حرام چیزیں۔ تو ان کے بعد کے لوگوں کے پاس یہ دنیاوی نعمتیں آئیں، لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے پاس حلال تھا وہ پہلے کے لوگوں نے لے لیا، مکروہ چیزیں تھیں وہ بھی پہلے کے لوگوں نے لے لی، شبہے والی چیزیں تھیں وہ بھی پہلے کے لوگوں نے لے لی، اب میرے پاس صرف حرام چیزیں بچی ہیں۔ تو انہوں نے حرام چیزوں کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد جس طرح سے دور آگے بڑھتا گیا، لوگوں نے اس حرام چیزوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں پھلانگتے رہے۔ سامعین کرام، میں نے پچھلے جمعے میں عیش پرستی کے تعلق سے ایک آیت پیش کی تھی، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، کہ جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو یہ سوچیں گے کہ ہم نے دنیا میں کچھ خیر کا کام بھی کیے تھے، وہ نعمتیں کہاں ہیں ہمارے پاس؟ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم ان خیر کے کاموں کا بدلہ دنیا میں اٹھا چکے ہو، اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہو، تمہارے لیے آج صرف اور صرف رسوا کن عذاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اس کے شیدائی تھے کہ وہ نعمتوں سے اس قدر دور بھاگا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے دنیاوی نعمتوں کو اختیار کر لیا تو آخرت میں میرے پاس کوئی نعمت باقی نہیں بچے گی۔ جب ملک شام جاتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے لذیذ قسم کے پکوان پیش کر کے رکھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے لیے ہے تو فقراء اور مساکین کے لیے کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے جنت ہے اور میرے لیے یہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو مجھ سے بہت آگے نکل گئے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ اے موت تجھے خوش آمدید، میں تیرے آنے سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں دنیا میں اس لیے زندگی نہیں گزار رہا تھا کہ میں یہاں نہریں بہاؤں، میں یہاں درختیں اگاؤں، میں صرف دنیا میں اس لیے تھا تاکہ میں دوپہر کی گرمی میں پیاس کی شدت کو برداشت کروں اور علماء کی مجلسوں میں شرکت کروں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ مجھے میرے پیٹ کی وجہ سے ناپسند کیا کرتے تھے، میرے خوراک کی وجہ سے ناپسند کیا کرتے تھے، لیکن اے الہ میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے وہ عمل کیا کرتا تھا۔ سامعین کرام، اس دنیاوی زندگی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکھی یا ایک مچھر کے پر کے برابر دی ہے۔ فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اس دنیاوی زندگی کی اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مکھی یا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس ناحیے سے ہے مومن کے لیے کہ ایک مومن جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی اسی پابندی کے تحت گزارنی ہوتی ہے، لیکن ایک کافر وہ ایمان نہیں لاتا، وہ منمانی زندگی بسر کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جو عمل کرتا ہے، اس کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، آخرت کے لیے وہ کوئی عمل کرنے کے کوشاں نہیں ہوتا اور وہ جیسا بھی چاہتا ہے جیسا عمل کرتا ہے، تو یہ دنیا ایک کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کی مثال اس طرح سے دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کہتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے اور پھر باہر نکالے اور اس انگلی میں جو پانی بچا ہوا آئے وہ اسے دیکھے اور اسی پر دنیاوی زندگی کو قیاس کرے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھے، ایک کافر جو دنیاوی نعمتوں میں پلا بڑھا، جس کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں رہا، جو آخرت کے لیے جس نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا، جب آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچے گا اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ یہ تصور کرے گا اس دن کو دیکھ کر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وہ یہ سوچے گا کہ وہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف ایک شام یا ایک چاش کا وقت گزار کر آیا ہے، یعنی پوری زندگی 60 سالہ 70 سالہ وہ نعمتوں میں پلا بڑھا، لیکن آخرت کی طوالت کو دیکھ کر، اس کی سختی کو دیکھ کر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس نے دنیا میں تو بالکل زندگی ہی نہیں گزاری، صرف شام کا ایک وقت یا صبح کے ایک وقت گزار کر آیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفي رواية ابن بشار لينظر كيف تعملون۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری لگتی ہے دیکھنے والوں کو، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تو تم لوگ دنیا سے اور عورتوں سے بچ کے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے تعلق سے تھا۔ اور ابن بشار کی حدیث میں ہے لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو یہ دنیا دیکھنے والوں کو بہت اچھی محسوس ہوتی ہے، لیکن
ہمیں اس دنیا سے بقدر کفایت استعمال کرنا ہے، بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے پاس 100 روپے ہے تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے پاس اس کے حقوق اس سے بھی زائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نعمتوں کے استعمال سے منع نہیں فرماتا، لیکن نعمتوں کے استعمال میں افراط سے منع فرماتا ہے، غلو کرنے سے منع فرماتا ہے، زیادتی نعمتوں کے زیادہ استعمال کرنے سے منع فرماتا ہے۔ سامعین کرام، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔